شیخ مجیب الرحمان، جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے پہلے صدر کی۔ شیخ مجیب الرحمان 17 مارچ 1920 کو ضلع فرید پور میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں انہوں نے اسلامیہ کالج کلکتہ سے تاریخ اور علم سیاست میں BA کیا۔ طالب علمی ہی کے زمانے سے انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ 1946 میں بنگال اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1947 میں پاکستان بننے کے فوراً بعد مسلم لیگ سے مستعفی ہو گئے اور انہوں نے ایک پارٹی بنائی، پاکستان مسلم اسٹوڈنٹس لیگ، اور پھر انہوں نے اردو کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ شیخ مجیب الرحمان شروع ہی سے مسلم قومیت کی بجائے بنگالی قومیت کے علمبردار رہے اور انہوں نے مسلم لیگ کے بہت سے دوسرے رہنماؤں کی طرح مسلم لیگ کا ساتھ محض اس لیے دیا کہ وہ اس زمانے میں مقبول تحریک تھی اور اس میں شامل ہو کر اقتدار حاصل کیا جا سکتا تھا۔ 1952 میں جب حسین شہید سہروردی نے عوامی لیگ قائم کی تو مجیب الرحمان نے اس کی تشکیل میں حصہ لیا اور 1953 میں وہ عوامی لیگ کے جنرل سیکرٹری ہو گئے اور مارچ 1954 کے انتخابات میں وہ جگتو فرنٹ کے امیدوار کی حیثیت سے مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1956 میں آئین کی تیاری میں انہوں نے حصہ لیا، لیکن اس آئین میں صوبائی خود مختاری کی جو حدود مقرر کی گئی تھیں مجیب الرحمان اس سے متفق نہیں تھے۔ 1952 میں انہوں نے عالمی امن کانفرنس پیکنگ میں اور 1956 میں عالمی امن کانفرنس اسٹاک ہوم میں شرکت کی۔ 1966 میں انہوں نے پہلی مرتبہ نیشنل کانفرنس لاہور کے اجلاس میں 6 نکات پیش کیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا ایک حصہ پاکستان سے علیحدہ کیسے ہوا اور بنگلہ دیش کیسے بنا۔ مجیب الرحمان اپنی انتہا پسندانہ سرگرمیوں کی وجہ سے کئی مرتبہ گرفتار کیے گئے۔ 1949 میں ان کو ڈھاکہ یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا اور وہ 3 سال جیل میں رہے۔ اس کے بعد 1958 اور 1959 میں ایوب خان کے دور اقتدار میں بھی یہی کچھ ہوا اور وہ تلہ سازش کے الزام میں مئی 1966 میں گرفتار ہوئے، لیکن فروری 1969 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے بعض سیاسی رہنماؤں جن میں ذوالفقار علی بھٹو پیش تھے کے دباؤ پر ان کو رہا کر دیا گیا اور مقدمہ واپس لے لیا گیا۔ دسمبر 1970 کو جب پاکستان کے عام انتخابات ہوئے تو شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے بے مثال کامیابی حاصل کر کے مشرقی پاکستان کی نمائندگی کا عینی حق حاصل کر لیا اور پاکستان کا نیا آئین 6 نکات کی بنیاد پر بنانے کا اعلان کیا۔ جب صدر یحییٰ خان نے دستور ساز اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کیا تو مارچ 1971 میں مجیب الرحمان نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی، جس کی وجہ سے 25 مارچ 1971 کو فوج نے ان کو گرفتار کر لیا اور مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی شروع کر دی۔ دسمبر 1971 میں جب یہ کارروائی ناکام ہو گئی اور ڈھاکہ میں پاکستانی فوجیوں نے مجیب الرحمان کی حمایت میں لڑنے والے بھارتی فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو 8 جنوری 1972 کو مجیب الرحمان کو رہا کر دیا گیا۔ اور وہ لندن اور پھر دہلی کے راستے 10 جنوری کو ڈھاکہ پہنچے اور 12 جنوری کو انہیں بنگلہ دیش کا وزیر اعظم بنا دیا۔ کیونکہ عوامی لیگ سوشلزم اور سیکولرزم کی حامی تھی، اس لیے بنگلہ دیش کی حکومت نے انہی بنیادوں پر اصلاحات کا کام شروع کیا۔ پٹسن کپڑے سازی اور جہاز سازی کی صنعتوں کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا تھا۔ نئے آئین سال بھر کے اندر تیار کر لیا گیا، جس کے تحت بنگلہ دیش کو ایک سوشلسٹ اور سیکولر جمہوریہ قرار دیا گیا، اور نئے آئین کے تحت مارچ 1973 کے انتخابات میں عوامی لیگ نے 300 میں سے 292
नशिस्तों पर कब्ज़ा कर लिया। शेख मुजीबुर रहमान ने उन तमाम जमातों को बिलखसूस जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत तलबा को जिन्होंने वहदत पाकिस्तान के लिए काम किया था खिलाफ कानून करार दे दिया। मुजीबुर रहमान ने हिंदुस्तान से खसूसी तल्कात कायम किए क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराने में सबसे बड़ा हाथ हिंदुस्तान का था। चुनाचे 1973 में हिंदुस्तान से दोस्ती का माहदा किया गया। हिंदुस्तान ने अपनी इमदाद की भारी कीमत वसूल की और हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने बांग्लादेश खाली करने से पहले बेशुमार कारखानों की मशीनें हिंदुस्तान मुंतकिल कर दी और बांग्लादेश की मईशत को हिंदुस्तान का मुहताज कर दिया। साजगार फ़ज़ा देखकर मगरबी बंगाल के हिंदुओं ने भी मशरक़ी पाकिस्तान वापस आना शुरू कर दिया और 1976 में मुल्क में ज़बरदस्त कहर पड़ गया। इन तमाम असबाब ने बांग्लादेश में एक बार फिर बेचैनी पैदा की और अवामी लीग और मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगीं। मुजीबुर रहमान ने इस बेचैनी को सख्ती से दबाना चाहा। दिसंबर 1974 में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया और आइनी हकूक़ मुअत्तल कर दिए। आइन में भी कई तरमीमें की गईं। मुल्क में सदारती निज़ाम नाफज कर दिया गया और जनवरी 1975 में मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले सदर बन गए और मोहम्मद मंसूर अली को वज़ीर आज़म बनाया गया। मुजीबुर रहमान ने इन तरमीमों के ज़रिए सारे इख्तियारात खुद हासिल कर लिए। बांग्लादेश जो जमहूरियत पसंद था इस जबर व इस्तबदाद को बर्दाश्त नहीं कर सका और फ़ौज ने बगावत करके 15 अगस्त 1975 को मुजीबुर रहमान को और इसके अहले खाना को कत्ल कर दिया और इसमें उनकी सिर्फ 2 बेटियां बची जिनमें शेख हसीना और शेख रेहाना जो कि जर्मनी में थी। शेख हसीना वाजद उसके बाद बांग्लादेश की वज़ीर आज़म भी बनी। आखिर पर एक क्वेश्चन छोड़ते जा रहा हूँ और आप लोगों की राय भी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शेख मुजीबुर रहमान ने अक्सरियती वोट ले लिया था, अगर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते तो कितने साल के लिए बनते? 5 साल के लिए। और उसके बाद दोबारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो में भी वज़ीर आज़म बन जाते, लेकिन मुल्क नहीं टूटता। अगर आपको ये बायोग्राफी या हिस्ट्री पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।